پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ بھارتی اقدامات خطے کے امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن رہے ہیں۔ پاکستان ہر صورت اپنی خود مختاری اور سلامتی کا تحفظ اور دفاع کرے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کر دیا۔ بند کمرہ اجلاس میں پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات سختی سے مسترد کر دیے۔ سلامتی کونسل ارکان کو بھارت کے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے فیصلے پر بریفنگ۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے علاقائی امن کو لاحق خطرات کا نوٹس لینے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ان کیمرہ اجلاس میں 5 مستقل ارکان سمیت سلامتی کونسل کے 15 اراکین نے شرکت کی۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے کوئی شواہد سامنے نہیں رکھے۔ پاکستان واقعے کی غیر ذمہ دارانہ اور شفاف تحقیقات چاہتا ہے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک کو بریفنگ۔ کہا، بھارتی جنگی جنون نے علاقائی امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ ہم عزت و وقار کے ساتھ امن پر یقین رکھتے ہیں۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا طرز عمل لاقانونیت پر مبنی ہے۔ زرعی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش اعلان جنگ تصور کی جائے گی۔ بھارت کے اقدامات میں ہمیشہ لاقانونیت کا عنصر نمایاں ہے۔ وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کا پہلگام واقعے کی جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ بھارتی اشتعال انگیزی اور جنگی بیانات پر اظہار تشویش۔ کہا، پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ اینٹونیو گوتریس کی پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ کہا، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی حالیہ برسوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس نازک گھڑی میں فوجی تصادم سے بچنا ضروری ہے۔ دونوں ممالک تحمل سے کام لیں۔ فوجی کارروائی کوئی حل نہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی پہلگام حملے کی شدید مذمت۔ متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت۔ کہا، شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابل قبول ہے۔ ذمہ داروں کو قانونی ذرائع کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بھارت کا بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ بھارتی ایجنسی را کا گوادر، کوئٹہ اور قزدار میں دہشت گردی کا پروگرام۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ بی ایل ایف فتنہ الخوارج اور غیر قانونی افغانیوں کو دہشت گردی کی ہدایات۔ کارروائیوں کے لیے دہشت گردوں کو افغانستان سے متعلقہ علاقوں میں بھجوا دیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی کے مذموم منصوبے ناکام بنانے کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم کی برطانیہ کو پہلگام واقعے کی تحقیقات میں شمولیت کی دعوت۔ شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر خطے کی صورتحال اور پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سے ایرانی وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے سنتاس معاہدے کی معطلی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا، پانی ہماری ریڈ لائن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ پاک ایران بارڈر پر سیکیورٹی میکانزم کے حوالے سے باہمی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی پیش قرارداد میں کہا گیا ہے، پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ بھارت مختلف ممالک میں اسپانسرڈ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے۔ کشمیری اپنے حق خود ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عالمی برادری بھارت کو دہشت گرد کارروائیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا، اس وقت پاکستان کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اسپیکر ایاز صادق بولے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ عمر ایوب نے کہا، پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم کی عدم موجودگی پر مولانا فضل الرحمان سمیت جے یو آئی فے کے ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ ملکی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی کو بلوچستان کی ترقی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا، دشمن عناصر صوبے میں خوف، عدم استحکام اور تشدد کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان کے مذموم عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے سول سوسائٹی کے اراکین کی بلوچستان کے عوام کے لیے شعور بیدار کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ ورکشاپ کے شرکاء نے آرمی چیف سے جی ایچ کیو میں ملاقات کی۔ بھارت کو آبی دہشت گردی الٹی پڑ گئی۔ دریائے چناب کا پانی راستہ بناتے ہوئے ہیڈ مرالہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ ہیڈ مرالہ میں پانی کا بہاؤ 28,000 کیوسک ہو گیا۔ کل دن کو پانی کا بہاؤ 3,800 کیوسک ہو گیا تھا۔ پانی روکنے پر بگلیار ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔
مودی سرکار نے عالمی سطح پر سبکی سے بچنے کے لیے پانی چھوڑا. محکمہ آبپاشی کے مطابق بھارت کی جانب سے پانی کا اچانک اخراج خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے. آج رات پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ ہے. مقامی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری. پانی زندگی ہے. بھارت نے ہماری زندگی پر وار کیا. زراعت کی تباہی برداشت نہیں کر سکتے. ورلڈ بینک جانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ بھارت ایسی جرت نہ کرے. شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت سیاست اور اپنی بدماشی قائم رکھنے کے لیے خطرات سے کھیل رہا ہے. یہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ معاملے پر کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے. نظر ثانی کے لیے فیصلے میں کسی واضح غلطی کی نشاندہی لازم ہے. محض ایک فریق کا عدم اطمینان نظر ثانی کی بنیاد نہیں ہو سکتا. مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس سے پہلے جسٹس منصور کا اہم فیصلہ جاری. لکھا نظر ثانی کیس میں پہلے سے مسترد نقطہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا. نظر ثانی کی بنیاد یہ بھی نہیں بن سکتی کہ فیصلے میں دوسرا نقطہ نظر بھی شامل نہ کیا جا سکتا ہو. پاکستان میں 22 لاکھ سپریم کورٹ میں 56,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں. زیر التوا کیسز میں بڑا حصہ نظر ثانی درخواستوں کا ہے. من گھڑت نظر ثانی درخواستیں. اعجاز چودھری کو 12 مئی کی FIR میں نامزد نہیں کیا گیا. ضمانت بطور سزا روکی نہیں جا سکتی. سپریم کورٹ نے اعجاز چودھری ضمانت کیس کا فیصلہ جاری کر دیا. لکھا اندراج مقدمہ اور سپلیمنٹری بیان میں تاخیر کی وضاحت نہیں دی گئی. سازش کا الزام استغاثہ نے ٹرائل میں ثابت کرنا ہے. رہنما پیپلز پارٹی تاج حیدر کے انتقال کے بعد خالی ہونے والی سندھ سے سینٹ کی نشست پر ضمنی الیکشن. پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور MQM کی نگہت مرزا میں مقابلہ. 161 ارکان حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. PP ارکان کی تعداد 116, MQM کی 36 اور تحریک انصاف کے 5 ارکان ہیں. امیدوار کو کامیابی کے لیے 81 ووٹ درکار ہیں. پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی. صدر زرداری سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سمیت پیپلز پارٹی کی قیادت کی ملاقات. شرجیل انعام میمن کی صدر کو سندھ میں جاری عوامی فلاح کے منصوبوں پر بریفنگ. صدر کا منصوبوں کو بر وقت مکمل کرنے کی ضرورت پر زور. ملاقات میں سینیٹر پلوہ شاہ خان اور ضیاء اللہ آفریدی سمیت پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت بھی موجود تھی. پنجاب میں ای ٹیکسی کے فائنینشل ماڈل کی اصولی منظوری. 1100 ای ٹیکسی سے پائلٹ پروجیکٹ کے اجراء پر اتفاق. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ای چارجنگ سٹیشنز کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ. گوجرانوالہ میں میس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹ طلب. وزیر اعلیٰ کی عوام کی سہولت کے مطابق روٹس کا تعین کرنے کی ہدایت. جناح ٹرمینل تا ہربنس پورہ یلو لائن پروجیکٹ پر جلد از جلد کام شروع کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پہاڑی علاقوں میں زراعت کو فروغ دینے کی ہدایت. ماؤنٹین ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بورڈ اور کمیونٹی سیڈ بینک بھی قائم کیے جائیں گے. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں زراعت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. ریٹائرڈ ججز افسران کی ماہانہ 4 لاکھ روپے پینشن پر 2.5% انکم ٹیکس لگانے کا فیصلہ. آئندہ بجٹ میں متوسط تنخواہ دار پر انکم ٹیکس کی چھوٹ میں رعایت دینے پر غور. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سالانہ 10 لاکھ روپے سے زائد آمدن قابل ٹیکس آمدن مقرر کی جا سکتی ہے.